10 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اچانک اس بارش سے جمیل ایک دم گھبرا گیا اور بستر چھوڑ کر تیزی کے ساتھ امی کو قبرستان جانے کا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی امی اسے روکتی ہی رہ گئیں۔ اتنی رات گئے قبرستان نہ جاؤ بیٹا، بارش ہو رہی ہے۔ جمیل کی امی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، مجھے ابھی جانا ہوگا، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ جمیل تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ جب اس نے امی کی بات سنی انسنی کی تو اس کی امی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جمیل موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جلدی سے مرکزی سڑک پر آیا اور تیز رفتار کے ساتھ بائک دوڑانے لگا۔ تیز چلتی ہوئی بائک پر بارش جب اس کے چہرے پر پڑتی تو اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ناخنوں سے خراشیں مار رہا ہو، مگر جمیل کو اس وقت کسی کی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد قبرستان پہنچنا چاہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بائک بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بائک نہیں، وہ کسی کشتی پر سوار ہو اور وہ کشتی پانی پر بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی سے سفر کر رہی ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے کی جانب دھکیلنے میں مدد دے رہی ہے۔ بارش سے جمیل کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ گیلے کپڑوں میں جب ہوا لگنا شروع ہوئی تو جمیل کو ٹھنڈ کا بھی احساس ہونے لگا، مگر ان سب باتوں سے وہ بے نیاز قبرستان کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ قبرستان گھر سے کافی دور تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنی تھی، مگر بارش کی وجہ سے پورے گھنٹے بعد وہ قبرستان کے مرکزی دروازے کے باہر موجود تھا۔ جمیل نے جلدی سے بائک ایک کونے میں کھڑی کی اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ عام حالات میں بھی رات عشاء کے بعد قبرستان کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے وہ بھی بارش میں قبرستان کا دروازہ کھلا ہونا ناممکن تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کے لوہے کے آہنی دروازے کو پہلے تو ہاتھ سے زور زور سے بجانا شروع کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلی سے دستک کی آواز اندر جانا ممکن نہیں تو اس نے ایک بڑا سا بھاری پتھر زمین سے اٹھا کر زور زور سے دروازے پر مارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی گورکن اس کی آواز سن لے اور دروازہ کھول دے، مگر بارش کے شور میں دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز دب کر رہ گئی۔ جب کافی جدوجہد کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دروازے کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ بمشکل وہ دروازے کے اوپر تک پہنچا اور دھپ کی آواز کے ساتھ اس نے اندر چھلانگ لگائی تو ہاتھ بھی کسی نیچے زمین پر کسی نوکیلی چیز سے ٹکرایا تو اسے ہتھیلی میں تکلیف محسوس ہونے لگی اور بارش کی وجہ سے ہونے والی کیچڑ میں دونوں ہاتھ لت پت ہو گئے۔ اس نے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے ہاتھ صاف کیے اور آگے بڑھ گیا۔ بارش بھی اچانک اس وقت رک چکی تھی۔ قبرستان کے اندر ہو کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ تا حد نگاہ تاریکی و اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے قریب کی بھی قبریں واضح نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اندر قبرستان کے دروازے کے ساتھ ہی گورکن کی جھونپڑی تھی جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس بارش میں بھی گورکن مزے سے سو رہا ہے جو دروازے پیٹنے کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دی گئی، اس نے سوچا، اور وہ اندر قبرستان میں اپنے ابو کی قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ چھٹی والے دن کاشف کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا جو صبح ہی صبح میرے گھر آ پہنچا۔ مجھے اس کے آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جب دل چاہے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ ہم نے اسکول اور کالج میں ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اکثر میں اس کے اور وہ میرے گھر آتا جاتا رہتا ہے اور گھنٹوں ایک دوسرے کے گھر بیٹھے گپ شپ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ کھانا کبھی میرے گھر تو کبھی میں اس کے گھر کھا لیتا ہوں۔ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کی میرے گھر اور میری اس کے گھر میں ایک گھر کے فرد کی سی حیثیت ہے۔ اس وقت میرے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ اتوار والے روز وہ بھی اتنی صبح کیا لینے آ گیا۔ جب امی نے صبح 6 بجے آ کر مجھے اٹھایا کہ کاشف تم سے ملنے آیا ہے اور باہر کھڑا ہے تو میں گھبرا بھی گیا۔ خدا نخواستہ اس کے گھر میں سب خیریت تو ہے، اس کو اتنی صبح میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ امی خیریت تو ہے نا؟ اتنی صبح کاشف کیوں آیا ہے؟ میں نے امی سے بستر سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ معلوم نہیں بیٹا، اور نہ میں نے پوچھا۔ تم جا کر خود مل لو اس سے، شاید اس کو تم سے کوئی ضروری کام ہو، امی نے مجھے جواب دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں دیکھتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ہم دونوں کے لیے چائے بنا دیں، میں نے امی سے کہا۔ چائے کیوں، ناشتہ بنا دیتی ہوں۔
تم دونوں ناشتہ کر لینا، امی نے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ کیا بات ہے کاشف، اتنی صبح تو آیا ہے، سب خیریت تو ہے نا گھر میں؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر جمائی لیتے ہوئے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں گھر میں سب خیریت ہے، چل اندر چل، بیٹھ کر سب بتاتا ہوں، کاشف نے کہا تو جمیل نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا اور اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر فریش ہونے کے لیے غسل خانے چلا گیا۔ جمیل کو زیادہ اندر تک قبرستان میں جانا تھا کیونکہ قبرستان کے مرکزی دروازے اور گورکن کی جھونپڑی سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے ابو کی قبر تھی۔ بسا اوقات تو دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کو اپنے ابو کی قبر نظر آ جاتی۔ بارش کی وجہ سے جمیل اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آیا تھا، وگرنہ وہ موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا۔ زمین پر بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو چکی تھی، وہ اسی کیچڑ میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس نے دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر ہے وہاں جیسے 14ویں کے چاند کی مانند روشنی ہوتی ہے، صرف اسی مقام پر بالکل ویسی ہی ایک سفید دودھیائی روشنی میں سفید لباس میں ملبوس ایک لمبا چوڑا شخص اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی کام میں مصروف ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ خوف سے وہیں کھڑا کانپنے لگا کہ اچانک زوردار بجلی کڑکتی ہوئی اسے اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بچنے کے لیے جیسے ہی اس کا قدم برق رفتاری سے آگے بڑھا، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کا سر اندھیرے میں پڑی اینٹ سے جا ٹکرایا۔ فضا میں چیخ بلند ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور سر سے خون رسنے لگا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر تھی، تو اب اسے وہاں وہ سفید پوش انسان نظر نہیں آیا، البتہ ابو کی قبر پر سفید دودھیائی روشنی کا ہالہ تاحال موجود تھا۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھنے والی ٹیس سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یار جمیل، آج تیسرا دن ہے حاجی صاحب خواب میں آ رہے ہیں اور ایک ہی بات مجھ سے بولتے ہیں، کاشف نے جمیل کی امی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بتایا۔ ابو تیرے خواب میں آ رہے ہیں؟ جمیل نے کاشف سے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا کیا بولے وہ خواب میں؟ جمیل کی امی نے جب کاشف سے سنا تو رہان سی ہو کر پوچھا۔ خالہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت اچھی حالت میں انہیں دیکھا ہے، سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ مجھے نظر آئے ہیں حاجی صاحب۔ کاشف نے جمیل کی امی کو روتا دیکھ کر دلاسا دیا۔ جلدی بتا ابو کیا بول رہے تھے؟ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ بول رہے تھے کہ جمیل سے کہو میرے محل کی حفاظت کرے، پانی کسی بھی وقت محل میں داخل ہو کر میرا لباس خراب کر دے گا۔ بس تینوں دن خواب میں وہ اتنا ہی کہتے اور میری آنکھ ایک دم کھل جاتی ہے۔ بس یہی بتانے کے لیے میں آج اتنی صبح یہاں آیا ہوں۔ کاشف نے خواب سنایا تو جمیل کی بھی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ اپنی امی کے گلے لگ کر رونے لگا۔ جمیل کے والد حاجی برکت اللہ متقی پرہیزگار شخص تھے، علاقے کی مسجد کے امام بھی تھے۔ پورے علاقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر کوئی ان کا دل سے احترام کرتا تھا۔ شرعی مسائل سے لے کر کمسن بچوں کے دینی تعلیم کے لیے محلے والے اپنے بچوں کو انہی کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ خود بھی دیندار باعمل عامل تھے۔ مسجد سے ملنے والے وظیفے اور بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر گھر کی گزر اوقات کرتے تھے۔ پہلے تو وہ مسجد سے متصل مسجد کے حجرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جمیل کی بڑی بہن رخسانہ اور پھر جمیل کی پیدائش کے بعد وہ حجرہ ان کے لیے ناکافی ہوا تو محلے میں ہی انہوں نے 2 کمروں کا گھر کرائے پر حاصل کرنے کے بعد وہاں منتقل ہو گئے۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ صاحب حیثیت لوگوں نے بھی ان کو گھر خرید کر دینا چاہا تو